باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرت ان اعبد رب هذه البلد بلدة الذی حرمها وله كل شیء وامرت ان اکون من المسلمین۔ توفیق پروردگار سے سورہ نمل کی تفسیر اور ترجمہ آخری درس ہے 91، 92 اور 93 کی تفسیر ہم کریں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف میں مامور ہوں، مجھے حکم ملا ہے، میں مامور ہوں کہ مشرکین کا مقابلہ کروں۔ مشرکین نے توحید ربوبی کا انکار کیا، میں مامور ہوں کہ توحید ربوبی کی طرف دعوت دوں، توحید ربوبی کی طرف لوگوں کو دعوت دوں۔ بس اس حجاز کا رب، مدبر، مدیر اللہ تعالیٰ ہے، کوئی بت نہیں ہے، کوئی بت نہیں ہے۔ اور اسی طرح وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز کا رب اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ بس بیت اللہ ہے، اس حجاز میں حج کرنے والے حاجی آئیں، احرام پہن کر آئیں۔ روئے زمین پر جو خصوصیات اس شہر کی ہیں وہ کسی کی نہیں، وہ کسی کی نہیں ہے، کیونکہ اس میں بیت اللہ ہے، اس میں بیت اللہ ہے۔ بس لوگ آئیں تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اس شہر میں بیت اللہ ہے، اس وجہ سے یہ شہر، یہ علاقہ، یہ حجاز کا علاقہ افضل ترین روئے زمین پہ علاقہ ہے۔ انما امرت، صرف مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان اعبد رب هذه البلد، کہ میں عبادت کروں اس حجاز شہر کے، اس حجاز علاقے کے رب کی، الذی، یہ جو مکہ ہے، حرمہا، جسے اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے کیونکہ اس میں بیت اللہ ہے۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، صرف اللہ اس شہر کا رب نہیں بلکہ ہر پورے جہاں کا مدبر، مدیر اور مالک اور رب ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں فرما برداروں میں سے، موحدین میں سے ہوں۔ جہاں سورہ انعام میں آیا کہ امرت، دو دفعہ آیا، سورہ انعام میں دو دفعہ آیا، ایک دفعہ آیت آئی کہ امرت ان اکون اول من اسلم، میں اول ہوں، یہ اول، یہاں دوسری کہ سورہ انعام کی آیت جو ہے 162 لا شریک لہ وبذالک امرت انا اول المسلمین، وہاں اول بمعنی رتبہ ہے کہ رسول خدا رتبے کے لحاظ سے، رسول خدا مرتبے کے لحاظ سے اول ہیں۔ عالم ارواح میں سب سے پہلے توحید کا اقرار کرنے والے اول مسلمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، بس مرتبہ بھی رسول خدا کا تمام انبیاء میں اول ہے، اول ہے۔ یہاں مرتبے کے لحاظ سے بات نہیں کر رہے، یہاں بات کر رہے ہیں کہ میں موحدین میں سے ہوں، میں مامور ہوں کہ میں توحید کا، توحید ربوبی کا پیغام دوں۔ بس تم جو کہہ رہے ہو کہ اس مکے میں بت ہیں، کوئی بارش برساتا ہے، کوئی سورج نکالتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تمہارے توہمات ہیں، تمہارے توہمات ہیں، تم مشرک ہو چکے ہو، غلط عقیدہ ہو چکے ہو، ٹھیک؟ بس میں مامور ہوں کہ میں تمہیں پیغام دوں توحید کا، توحید کا پیغام دوں۔ توحید کے پیغام کے لیے میں قرآن کی تلاوت کروں گا، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنِ، قرآن کا درس دوں گا، قرآن کی تعلیم دوں گا۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنِ، میں قرآن کی تلاوت، یہ کہ میں مامور ہوں کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، درس قرآن دوں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، بس میں قرآن کی تلاوت کروں، یعنی میں رسول ہوں، کتاب کی تعلیم دوں گا تاکہ معاشرہ پاک ہو، تم لوگوں کا تزکیہ ہو، شرک سے تم لوگ پاک ہو جاؤ۔ درس قرآن دوں گا، جو قرآن کی تلاوت سے، درس قرآن سے ہدایت حاصل کرے گا تو وہ اپنے نفع کے لیے ہدایت حاصل کرے گا۔ فمن اہتدیٰ، بس جو ہدایت پائے گا فإنما یہتدی لنفسہ، بس وہ اپنے نفع کے لیے ہدایت پائے گا۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہوگا وہ خود ذمہ دار ہے، اپنی گمراہی کا خود ذمہ دار ہے۔ فقل، بس تم کہہ دو، انما انا من المنذرین، بس میں خبردار کرنے والوں میں سے ہوں، میں ذمہ دار نہیں ہوں اس کا جو گمراہ ہوتا ہے، اور جو ہدایت پائے گا وہ اپنے نفع کے لیے ہدایت پائے گا۔ قرآن کی، اگر قرآن کے درس میں کوئی آتا ہے، آیات قرآنی کو سنتا ہے، تو وہ خود اگر قبول کرتا ہے ہدایت کا پیغام، قبول کرتا ہے، ہدایت کو لیتا ہے، تو اپنا فائدہ ہوگا، اس کا اپنا فائدہ ہوگا۔ جو ہدایت کو قبول نہیں کرتا وہ خود اپنا ذمہ دار ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، وہ خود ذمہ دار ہے۔ بس عزم و ارادہ، نیت، اخلاص انسان کے اختیار میں ہے، انسان آزاد ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ قد تبین الرشد من الغی، راہ راست اور راہ گمراہ
الگ الگ ہیں، بس انسان با اختیار ہے کہ جس سے چاہے چنے۔ آیت نمبر 93 ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ہے، کہہ دو کہ تمام تعریف خدا کے لیے ہے، حمد خدا کے لیے ہے، وہی رب ہے، وہی پورے جہاں کا مالک ہے، وہی پورے جہاں کا مدیر اور مدبر ہے۔ سَيُرِيكُمْ آیاتہ، بس حتماً وہ دکھائے گا تمہیں اپنی آیات۔ یہاں آیات سے مراد عذاب کی آیات ہیں، عذاب کی آیات ہیں۔ آیات کی دو قسمیں ہیں، ایک آیات رحمت ہیں، دوسری آیات غضب ہیں۔ یہاں جس طرح پہلی والی امتوں میں عذاب کی آیتیں نازل ہوئیں، عذاب کی آیتیں، یہ آیات آنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ فرعون نے بھی کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، لیکن اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عذاب آنے کے بعد ایمان لانا کسی فائدے کا نہیں ہے۔ عذاب والی آیات نازل ہونے کے بعد ایمان لانا، کیونکہ یہ آیات رعب آور ہیں، رعب آور ہیں، خوف آور ہیں، ڈرا دیتی ہیں انسان کو، اور انسان ایمان لے آتا ہے۔ بس خدا نے کہا ہے کہ اختیاری طور پہ ایمان لے آؤ، اختیاری حالت میں ایمان لے آؤ، مجبوری کی حالت میں ایمان نہ لے آؤ۔ اجباری حالت میں ایمان تمہارا قابل قبول نہیں ہے۔ سیریکم آیاتہ، بس ان قریب وہ دکھائے گا تمہیں آیات۔ کہاں دکھائے گا؟ جنگ بدر میں۔ بس خطاب کیونکہ مکے والوں سے ہے، جنگ بدر میں تمہیں آیات دکھائے گا کہ رسول خدا نے خطاب کیا جب وہ مر گئے، بہت سارے شکی ترین لوگ مر گئے، کنویں میں ڈالے گئے، تو رسول خدا نے ان کو خطاب کیا کہ اب مجھے بتاؤ، اب تمہاری آنکھ بند ہوئی ہے تو حقائق تم نے جان لی ہیں، حقائق تم پر آشکار ہو چکے ہیں۔ بس سیریکم آیاتی، بس وہ حتماً تمہیں دکھائے گا آیات۔ کون سی؟ عذاب والی، غضب خدا والی۔ بس آیات رحمت والی بھی ہیں، آیات غضب والی بھی ہیں۔ بس آیات تمہیں دکھائے گا، اس وقت تم ایمان لاؤ گے، لیکن ایمان لانا کسی فائدے کا نہیں ہوگا۔ ٹھیک، بس کوئی نہیں کہے گا کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ جب عذاب آئے گا تو سب کہیں گے ہم ایمان لاتے ہیں، کیونکہ آیات رعب آور ہیں، لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ فتعرفونہا، بس تم جان لو گے ان آیات کو، حق کو جان لو گے، تب تم حق کو پہچان لو گے، تب تمہاری ہٹ درمی ختم ہو جائے گی۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور تمہارا رب غافل نہیں ہے اس سے جو تم انجام دیتے ہو، بس اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ عادلانہ فیصلہ اور قضاوت خدا کرے گا، اور ایسا قاضی ہے جو خود گواہ ہے تمہارے اوپر۔ یہ قاضی ایسا ہے جو خود گواہ ہے تمہارے اوپر۔ اس سورے کا آغاز، یہ اس سورے کا اختتام ہوا 93 نمبر آیت پہ۔ اس سورے کا آغاز اب اگر دیکھیں، اس سورے کا اختتام بھی آیات پر ہوا، قرآن پر ہوا۔ اگر آپ دیکھیں 92 آیت، ان اتلو القرآن، کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، قرآن کا درس دیتا ہوں تاکہ تم ہدایت پاؤ، ہدایت کا نفع لو، اور خدا تمہیں آیات دکھائے گا۔ بس آیات رحمت سے تم نے فائدہ نہیں اٹھایا اختیاری طور پہ، اختیار تمہاری نیت، ارادہ، عزم، اخلاص تمہارے اختیار میں ہے، لیکن تم نے حق کی نیت کوئی نہیں کی، مخلص نہیں ہوئے توحید کے حوالے سے۔ بس تم نے آیات رحمت سے فائدہ نہیں اٹھایا تو تم پر آیات غضب نازل ہوں گی۔ اللہ تمہیں اگر آپ سورہ نمل کا شروعات دیکھ لیں، قرآن ریاضی کی مانند ہے، ایک آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں پہلی آیت تاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ سورہ شروع ہی آیات قرآن سے ہوئی ہے کہ یہ آیات قرآن اور واضح کتاب ہے۔ بس موضوع اس کا آیات الہی ہیں اور کتاب مبین ہے۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ ہدایت اور خوشخبری ہیں مومنین کے لیے، کیونکہ مومنین فائدہ ہے سب کے لیے، قرآن نازل سب کے لیے، لیکن ہدایت اور خوشخبری کا فائدہ مومنین لیتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر، وہ آیات کا انکار کرتے ہیں۔ 93 نمبر آیت میں بھی انہی کا ذکر ہوا کہ منکرین آیات، جو آیات پر ایمان نہیں لاتے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان پر کون سا عذاب نازل ہوگا، کون سی آیات نازل ہوں گی؟ غضب والی آیات، عذاب والی آیات۔ اور جو مومنین ہیں ان پر کون سی آیات نازل ہوں گی؟ رحمت والی خوشخبری والی آیات۔ جیسے جنگ بدر میں مومنین کے لیے خوشخبری والی آیات آئیں کہ 313 کامیاب ہوئے اور 1000 کا لشکر ناکام ہوا، غضب والی آیات ان پہ نازل ہوئیں اور تباہ و برباد ہوئے۔ بس اگر ہم اس سورے پہ غور کریں، ہر سورہ قرآن کا اس میں غور کریں کہ موضوع کیا ہے، اس موضوع کے مطابق بات ہوتی ہے، اور شروع میں اس موضوع کو بیان کیا جاتا ہے، آخر میں خلاصہ بندی ہوتی ہے،
خلاصہ بندی ہوتی ہے. اسی طرح سورہ نمل میں، سورہ نمل کا آغاز قرآن کی آیات اور کتاب مبین سے ہے بتایا گیا، اور اس سے فائدہ ہے ہدایت لینے والے مومنین ہیں یہ بتایا گیا. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں رکھتے، وہ آیات کو جھٹلاتے ہیں، چاہے وہ آیات تدوینی ہوں یعنی قرآنی آیات یا تکوینی آیات ہوں. اسی طرح اس سورے کا آخر بھی اسی کو خلاصہ بندی کر رہا ہے، اسی موضوع کی ہی خلاصہ بندی کر رہا ہے. بیچ میں اس موضوع کی وضاحت ہوتی ہے، اس موضوع کو صحیح طور پہ تفصیلی بیان کیا جاتا ہے. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.